حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صاحب ابقات میر حامد حسین طابہ سرا ناصر الملت نصیر الملت سید الملت اور سعادت حسین خان صاحب کے علاوہ سید طاہر جرولی صاحب کی روح کو اصالت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التهامي أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات بھیجنے پر محمد علیہ حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، دن بھر کی عبادت کرتے ہوئے آپ حضرات یقیناً خستہ تن ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ پہلی مجلس مغرب کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی میرے بعد بھی شاید 3 مجلسیں اور باقی ہیں۔ ان تمام مجالس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت زیادہ وقت آپ حضرات کے سامنے حائل نہیں ہوں۔ انشاءاللہ 40-45 منٹ کے اندر اپنی بات کو کامل اور مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 180 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، علماء فضلاء تشریف فرما ہے۔ صرف رسماً اور رواجاً ترجمہ کروں کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اور اللہ کے لیے ہی بہترین نام ہے۔ فَادْعُوا بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے سے اس اللہ کو بلایا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، اور یہ جو تحریف کرتے ہیں اور الحاد کرتے ہیں وہ بہت نزدیک ہی اپنے اس عمل کی جزا اور سزا پالیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ نام کے سلسلے سے دین و شریعت میں باپ کے اوپر بیٹے کا یہ حق ہے کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ حق اور فرض دونوں ساتھ میں چلتے ہیں۔ جس کا حق ہوتا ہے اس کے مقابل میں جس پر حق ہے اس کے اوپر وہ فرض ہو جایا کرتا ہے۔
لہذا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کا بہتر نام رکھے، اور اس نام کے سلسلے میں یہاں تک روایات میں آیا کہ پیدائش سے پہلے ہی اپنے ذہن میں ناموں کو متصور کر لو کہ اگر ہمیں اللہ نے اولاد دی تو ہم اس کا نام یہ رکھیں گے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور خدا نخواستہ وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے، نام رکھا جانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، تو قیامت میں وہ اپنے باپ کی شکایت کرے گا کہ میرے اللہ، میرے باپ نے میرا نام نہیں رکھا تھا۔ لہذا دو نام انسان کو سوچ کے رکھنا چاہیے۔ پوچھا معصوم سے کیسے معلوم ہوگا کہ آنے والا پیسر ہے یا دختر؟ تو فرمایا یہ نیت کر لو کہ اگر بیٹا ہوگا تو نام محمد اور بیٹی ہوگی تو نام فاطمہ رکھوں گا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ نام کوئی اور دل چاہتا ہے رکھنے کا، تب کیا کریں گے؟ سب محمد ہی ہو جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ امام نے فرمایا اس کا علاج اور اس کا حل یہ ہے کہ 7 دن تک تم محمد بلانا، 8ویں دن سے جو مرضی ہو وہ نام رکھ دینا، تاکہ روایت کے مصادیق بھی کامل ہو جائیں اور جو تمہارا خواہش اور تمہاری آرزو ہے وہ بھی کامل ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ چھوٹا ہے، جو نام رکھ رہا ہے وہ بڑا ہے۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں تمہیدی گفتگو میں، انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ ہمیشہ نام وہ رکھتا ہے جو نام رکھے جانے والے سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کے پاس آیا جاتا ہے کہ صاحب قرآن سے میرے بچے کا نام رکھ دیجئے، اگرچہ قرآن سے کوئی نام وام نہیں رکھ سکتا، قرآن سے نام نہیں رکھے جاتے ہیں، قرآن سے حروف نکلتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کے پاس علم زیادہ ہے، یہ بہتر نام رکھیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ کم علم ہے، جو نام رکھ رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ علم میں زیادہ ہے۔ کس کا حق ہے کہ نام رکھے؟ بیٹے کا۔ فرض کس پر ہے؟ باپ پر۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ناموں کی جب باری آئے گی تو مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ بیٹا، گویا نہ تو وہ کسی کا نام رکھ سکتا ہے، کاش متوجہ ہو آپ، نہ کوئی اس کا نام رکھ سکتا ہے، کیونکہ نام رکھے گا باپ، خدا کا کوئی باپ نہیں، نام رکھتا ہے باپ، خدا کا کوئی بیٹا نہیں، جو وہ اپنی آرزو پوری کر کے ان کا نام رکھ لے۔ دوسری بات کہ نام وہ رکھے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ اللہ سے زیادہ کس کے پاس علم تھا؟ لہذا اب اللہ کا نام کیسے رکھا جاتا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ناموں کا انتخاب خود بخود کروں گا، تمہارے علم میں یہ نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی معرفت اور اتنا مرتبہ نہیں ہے کہ میرا نام رکھو، میں خود بتاتا ہوں میرا نام کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ اب یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، 3 طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ میں یہ تفہیدی گفتگو سے نکل کے انشاءاللہ کہیں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 3 طرح سے نام رکھے جاتے ہیں۔ ایک نام یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنی آرزو اور تمنا کو ظاہر کرتا ہے کہ جو میں نام رکھ رہا ہوں اس نام کے اثر سے اس بچے میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا عالم، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے عالم بن جائے۔ کسی نے نام رکھا قمر، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ بالکل یہ 14ویں کے چاند کی طرح سے لوگوں میں نمایاں ہو جائے، لہذا نام قمر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آرزو ہوتی ہے، کاش متوجہ ہو عزیزان گرامی، یہ آرزو ہوتی ہے۔ جب نام رکھا جاتا ہے اس وقت یہ صلاحیت اس معصوم کے اندر نہیں ہوتی جس کا نام رکھا جاتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے آپ کے لیے چونکہ ساری صفات اس کی خود ذات سے منسلک تھیں، ہمارا نام اور ہے، ہماری صفت اور ہے، ہماری ذات اور ہے، ہمارا نام اور ہے، ہماری صفت اور ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا ہی ہے نا کہ ہم پہلے دنیا میں آتے ہیں، پھر ہمارے اوپر نام رکھا جاتا ہے تاکہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جس کی ذات و صفت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا انسانوں کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس جیسے ہو جائیں۔ اللہ کا نام وہ ہوگا جو پہلے کر چکا ہو، کاش متوجہ ہو آپ، یعنی اللہ پہلے انجام دے گا پھر اس کا نام رکھا جائے گا۔ کوئی مرزوق ہو یا نہ ہو، اللہ نے کہا میں رازق ہوں۔ کوئی مملوک ہو یا نہ ہو، اس نے کہا کہ میں خالق ہوں۔ کوئی مخلوق وجود میں آئے یا نہ آئے، اس نے کہا کہ میں خالق ہوں۔ یعنی اس کی صفت پہلے ہیں، نام اس کے بعد میں رکھے جاتے ہیں۔ اب کائنات کے اندر کچھ ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے جو تھے تو بندے، کاش متوجہ حضران گرامی، بندے تھے مگر بندے جیسے نہ تھے، خدا نہ تھے مگر اس کی مثل تھے۔ لہذا لازم یہ ہوا کہ اب یہاں کی بھی صفت پائی جائے، وہاں کی بھی صفت پائی جائے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اللہ نے یہ اشارہ کیا
کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ اسماء حسنہ ہیں، مگر فرق ہے اللہ نے یہ نہیں کہا، کاش متوجہ ہو عزیزان گرامی، اللہ نے یہ نہیں کہا الاسماء الحسنہ، کاش متوجہ ہو، اللہ نے کہا ہے للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں، انگریزی میں ایک ہوتا ہے فار، یعنی جب کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے ہے تو استعمال کرتے ہیں فار، اور جب ملکیت ثابت کرنا ہوتی ہے تو کہتے ہیں آف۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے نیمز آف گاڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں، متوجہ ہیں، یعنی یہ اللہ کے نام ہے۔ لیکن اگر کہا جائے نیمز فار گاڈ، اس کا مطلب یہ کیا ہوگا، یعنی یہ اللہ کے نام نہیں ہے، اللہ کے لیے ہیں۔ کاش متوجہ ہوں آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے نام حسنہ نہیں ہے، اس کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کو بہتر نہ بنایا جائے، اس کے لیے جو نام بہتر ہوں گے وہ بتائے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسماء حسنہ کون ہیں؟ صادق آل محمد ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آیت میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہتر نام ہے، امام بتائیے وہ نام کون ہے؟ امام نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا، نحنو الاسماء الحسنى، نحنو کلمات اللہ بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ، صلوات بھیج دے بر محمد و آلہ۔ ہم ہیں اللہ کے اسماء جو حسنہ بھی ہیں، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ وہ کون ہے اسماء حسنہ؟ معصوم نے فرمایا وہ اسماء حسنہ ہم ہیں جو اللہ کے لیے ہیں۔ لہذا اب اگر اللہ کی نشانیوں کو دنیا میں تلاشنا چاہو تو ہمارے در پہ آنا پڑے گا، اس کا کرم دیکھنا ہو تو ہماری سخاوت دیکھنا، اس کا رحم دیکھنا ہو تو ہماری مہربانی دیکھنا، اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جاتی ہیں اگر ان تعریف کا کوئی مرکز تلاش کرنا ہو تو ہم بتائیں گے وہ مرکز کیا ہوگا، اور اگر ہم نہ ہو تو پھر وہ اللہ پہچانا ہی نہ جائے گا، وہ اللہ جانا ہی نہ جائے گا، کیونکہ بنا عرف اللہ، ہم سے اللہ پہچانا جاتا ہے، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یہی تو ایک وجہ تھی کہ جب پوچھا گیا معصوم فرشتے سے کہ بھائی اپنا تعارف کرا اور میری معرفت کے متعلق کچھ بتا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ مالک تو ہے اور میں ہوں۔ اور یہ سلسلہ جب کئی مرتبہ ہوا تو ایک آنے والا آیا، جبریل یہ جواب صحیح نہیں ہے، اللہ سے کہو کہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو کائنات بنی ہی نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں کوئی انسان آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو آسمان پہ فرشتوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ کون سی مخلوق ہے جو جبریل کو سہارا دے کے بتاتی ہے کہ اللہ کا مرتبہ کیا ہے، تیری منزلت کیا ہے؟ یہ بہت بعد میں مسجد کوفہ میں علی نے ممبر سے جواب دیا، اس وقت کہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی تم تو کہتے ہو کہ میرے جانے سے پہلے پوچھ لو، تو ایک سوال کروں۔ علی نے کہا کہ علی کا کوئی دعویٰ، آج متوجہ ہوں، علی کا کوئی دعویٰ بغیر دلیل نہیں ہوتا، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو ہم بتائیں گے۔ پوچھنے والے نے کہا بتائیے، جب جبریل سے اللہ نے اپنا تعارف کرانا چاہا، اپنی معرفت کا امتحان لینا چاہا، تو وہ کون تھا جس نے جبریل کی بھی مدد کی اور اللہ کی معرفت کرائی جبریل کو؟ علی ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ علی ازل سے مشکل کشا ہے، اب تک مشکل کشا رہے گا۔ صلوات بھیج دیں بر محمد، وہ علی ہے، یا علی، خدا سلامت رکھے۔ تو اب عزیزان گرامی، جو اللہ کے صفات تھے، پھر کائنات میں اس نے دیکھا کہ کوئی ان صفات کا متحمل مجھے مل جائے کہ میں یہ اپنے نام اس کے حوالے کروں۔ ایک خانوادہ دکھائی دیا، یہ وہ خانوادہ تھا کہ جس خانوادے کو دیکھ کے جب حضرت ابراہیم نے دنیا میں آنکھیں کھولی، بڑی توجہ، ابھی کمسنی کا عالم ہے، 1-2 روز ہوئے متولد ہوئے، اچانک آسمان پہ ایک نور نظر آیا، پوچھتے ہیں بارہ الہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آواز آئی ھذا نور محمد، یہ محمد کا نور ہے۔ کہا میرے اللہ اس نور کے برابر میں ایک نور اور دکھائی دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ کہا وہ علی کا نور ہے۔ کہا ان 2 نور کے اطراف میں اور بھی 3 انوار دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھلا کیا ہے؟ آواز آئی وہ ایک نور فاطمہ کا ہے، جو زمین پہ جائے تو فاطمہ، آسمان پہ جائے تو منصورہ ہوتا ہے،
وہ جو دو اور انوار دکھائی دے رہے ہیں وہ حسنین کے ہاتھوں کو جوڑ کے جبریل امین کتاب القطرہ آیت اللہ ہے مستنبت، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں کل کوئی غالی ہونے کا الزام نہ لگا دے. صلوات بھیجیں پر محمد و آلہ. القطرہ حضرت ابراہیم ہے. میرے مالک یہ 5 انوار کا واسطہ تجھے، یہ جو بعد میں مجھے 9 اور نور دکھائی دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ ابراہیم نہ سمجھ سکے، آپ سب سمجھ گئے وہ کون ہے. آواز آئی وہ پہلا علی ابن الحسین ہے، وہ دوسرا محمد باقر ہے، پھر جعفر صادق ہے. عزیزان گرامی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ صرف آدم کو ان اسماء کی تعلیم دی گئی تھی، نہیں، ابراہیم کو بھی اسماء کی تعلیم دی گئی ہے. سارے انوار بتائے گئے، ہاتھوں کو جوڑا میرے اللہ. یہ 14 نور تو سمجھ میں آ گئے، مگر مجھے ان کے اطراف میں لاکھوں نور دکھائی دے رہے ہیں، یہ کس کے انوار ہیں یہ بھی بتا دے. آواز آئی ابراہیم گھبراؤ نہیں، یہ انہی 14 کے چاہنے والے شیعوں کے نور ہیں. یہ چاہنے، خدا سلامت رکھے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اس علی کے شیعہ کہلاتے ہیں، ان کے چاہنے والے. جیسے اتنا سنا، خدا کی قسم میں نے حوالہ دیا، ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اللہم اجعلنی من شیعت امیر المومنین. میرے اللہ مجھے اس علی کا شیعہ بنا دے، مجھے اس علی کا شیعہ بنا دے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ابراہیم تم نے نور محمد دیکھا، نہ کہا اس کے جیسا بنا. نور علی دیکھا، نہ کہا اس کے جیسا بنا. نور فاطمہ دیکھا، نہ کہا اس کے جیسا بنا. نور حسنین دیکھا، نہ کہا اس کے جیسا بنا. یہ شیعوں کے نور دیکھ کے کیوں کہا ان کے جیسا بنا دے؟ عالم تصور میں جواب آیا، نبی ہوں مولوی نہیں. مجھے معلوم ہے مقام ابراہیم کیا، مجھے محمد مصطفیٰ کا مرتبہ بھی معلوم ہے، مجھے علی مرتضیٰ کا مقام بھی معلوم ہے. ان کا شیعہ بن جاؤں تو بہت ہے، ان کے جیسا بننا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ایک نے سوچا تھا، کاش متوجہ ہوں، ایک نے سوچا تھا قیامت تک کے لیے لعنت اللہ ہو گیا. صلوات بھیج دیں میرے محمد. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نبی کی دعا کو رد نہیں کرتے، کسی بھی نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ابراہیم کی دعا رد ہوئی یا قبول ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے اوراق کو الٹنا شروع کیا. بچپنا گزر گیا، کہیں دکھائی نہیں دیا کہ ابراہیم کو سند تشیع ملی ہو. جوانی آ گئی، کوئی سند نہیں. بزرگی آ گئی، دنیا سے چلے گئے، کہیں پہ دکھائی نہیں دیا کہ ابراہیم کو شیعہ بنایا گیا ہو. توریت کا دور آیا، زبور گزر گئی، میں نے پوری توریت پڑھی ہے، میں نے پوری زبور پڑھی ہے اور 4 اناجیل پڑھی ہیں. مجھے کہیں نہیں ملتا کہ ابراہیم کی یہ خواہش پوری کی گئی ہو. لوگ آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ قرآن سے ماتم دکھائیے، قرآن میں مجلس دکھائیے، قرآن میں تبرک دکھائیے. ہم تو ایک سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو جزئیات ہیں، تم اپنے مسلک کا نام قرآن میں دکھا دو. ہم تمہیں اپنے مسلک کا نام بھی دکھائیں گے، اپنے امام کا نام بھی قرآن میں دکھائیں گے، ہم اپنے امام کا نام بھی دکھائیں گے. تو اب ہم نے تلاشنا شروع کیا کہ کہیں سند تشیع ملے، نہیں ملی. اب پیغمبر کا زمانہ آیا، مکی زندگی شروع ہوئی، قرآن کریم کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا، اور ایک آیت میں جا کے مجھے ملا کہ اللہ نے ابراہیم کو عشق خوشخبری سنائی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا، بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کے شیعوں میں سے تھا، یہ نہیں کہا کہ حیدر کرار کے شیعوں میں سے تھا. یہ اشارے اور کنائے ضمیروں میں بات کیوں کی؟ کہا اس لیے تاکہ چاہنے والے اپنی ذکاوت سے سمجھ جائیں، اپنے درجات کو بلند کرنے، حسد کرنے والا نام سوچ کے بیٹھنے نہ آ جائے. صلوات بھیج دیں بر محمد و عالم. علی سب کو نہیں سمجھایا جاتا، علی کا مرتبہ سب کو نہیں بتایا جاتا. ایک مرتبہ بتا دیا گیا تھا، مرتبہ علی قیامت تک کے لیے دمادم مست قلندر و علی کا پہلا نمبر ہو رہا ہے. یہ ایک مرتبہ بتایا گیا تھا کہ مرتبہ کیا، ورنہ اگر حقیقت علی کھل جائے. ابھی میں مسجد میں تھا مغرب سے پہلے، کوئی ذاکر یہاں پہ خطاب فرما رہے تھے، بڑی عمدہ بات لگی. بولے کہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے اپنے انداز میں کہا، میں اسی بات کو دہرا دوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ ہم علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، وہ علی کی توہین نہیں کرتا، اللہ کی توہین کرتا ہے اور اللہ کو محدود کرتا ہے. اور جو اللہ کو محدود کرے وہ کافر ہوتا ہے.
لہذا جو یہ کہے کہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ وہ محدود کر دیتا ہے اللہ کو، اور جو محدود کر دے پھر وہ مسلم نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس لامحدود ہستی کا نام ہے خدا، جس کے کمالات کا ایک مظہر ہے علی اور ایک مظہر ہے فاطمہ۔ یہ وہ انوار الہیہ ہیں جن کی معرفت ائمہ کو کرائی، انبیاء کو کرائی گئی، فرشتوں کو کرائی گئی۔ فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ماہ جمادی الثانی ہے، یہ عجیب سلسلہ ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے آپ سلسلے کو ملائیے۔ ماہ رمضان، استاد تشریف فرمائے، ماہ رمضان خدا کا مہینہ، خدا کی معرفت کرنا ہے تو شعبان میں پیغمبر کی معرفت ہونا چاہیے، لہذا شعبان پیغمبر کا مہینہ، پیغمبر کی معرفت چاہیے تو پہلے رجب کی معرفت حاصل کرو، رجب علی کا مہینہ، علی کی معرفت حاصل کرنا ہے تو فاطمہ کے ماہ جمادی الثانی کی معرفت حاصل کرو۔ یہ ماہ بی بی کا ماہ ہے، بی بی کا ایک نام فاطمہ ہے۔ کیوں ہے نام فاطمہ؟ کیونکہ للہ الاسماء الحسنی تھا، اس کے لیے بہترین نام تھے، اس نے اپنے ناموں کو بکھیر دیا، اس نے اپنے انوار کو جب زمین پہ بکھرایا تو یہ 14 ہستیاں بنی۔ کیوں کہتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ؟ پیغمبر اسلام، خدا کی قسم عجیب شان ہے پیغمبر کی، اتنے مرتبے حاصل ہو چکے ہیں کہ نبوت، رسالت، کتاب، عصمت، ہدایت سب کچھ پا چکے، اتنے آگے جا چکے ہیں کہ معراج پہ بھی ہو آئے۔ یہ تو سب بتاتے ہیں کہ صاحب معراج پہ ان کے گھر سے گئے، ان کے گھر سے گئے، ان کے گھر سے گئے، یہ کریڈٹ لینے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ پیغمبر ہمارے یہاں سے گئے، ان کے یہاں سے گئے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پیغمبر واپس کس کے گھر پہ آئے، جب پیغمبر واپس آئے تب کہاں گئے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب پیغمبر معراج سے واپس آئے ابھی گھر اور مسجد کے راستے میں تھے کہ اچانک دیکھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیشہ نازل ہوتے تھے۔ آج دیکھا جبریل کے ساتھ میکائیل بھی ہیں، تاریخ میں بس 2 مرتبہ میکائیل نازل ہوئے، یہ پہلی مرتبہ تھا۔ پیغمبر نے میکائیل کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا کہ جبریل ابھی تو ملاقات ہوئی تھی چند لحظے پہلے، یہ کیا ہوا دوبارہ آ گئے اور اکیلے نہیں، میکائیل بھی ساتھ ہیں۔ کہا اللہ کا پیغام لے کے آئے، کہا وہ تو ہمیشہ لاتے ہو، کہا کچھ خاص ہے، کہا کیسا خاص؟ کہا اتنا خاص کہ میکائیل آیا ہے، میکائیل جو سب کو رزق دے وہ آج آپ کو رزق دینے کے لیے آیا۔ میکائیل کیوں آئے ہو؟ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آج آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ مسجد جائیے۔ مسجد میں کیا کروں گا؟ اعتکاف۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ دنوں میں کیا کروں؟ روزہ، رات میں نمازیں۔ اور اس کے بعد جب یہ پیغام خدا آیا، عمار یاسر ساتھ ہیں، جب عمار یاسر ساتھ تھے قریب بلایا، کہا عمار میرے گھر پہ جاؤ، ختیجہ سے کہنا کہ نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی شکوہ، نہ گلا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ 40 روز تک تمہارے گھر نہیں آ سکتا۔ اچھا وہ بی بی کے جس نے سب سے پہلے معرفت حاصل کی ہو پیغمبر کی عورتوں میں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہ تھی۔ ہمارے یاسر قلباب کرتے ہیں کہ بی بی پیغمبر نے کہا مسجد میں رہیں گے 40 دن، بی بی نے کہا اللہ کا فرمان ہے، کوئی خاص وجہ ہوگی، کوئی بات نہیں۔ پیغمبر مسجد میں ہیں، دن میں روزہ ہے۔ جب افطار کا وقت قریب آیا، علی کو بلایا، یا علی مکے کی گلیوں میں جاؤ اور اگر کوئی بھوکا نادار فقیر دکھائی دے تو میرے دسترخوان پہ لے کے آنا، میں اس کے ساتھ روزہ افطار کروں گا۔ روزہ تمام ہوا، علی کچھ فقیروں کو لے کے آئے جو بعد میں غنی بن گئے، پیغمبر کے ساتھ روزہ کھولا۔ اگلا دن ہوا پھر وہی طریقہ، 3 دن ہوئے وہی طریقہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 39 دن تک اب یہاں پہ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے یہ اسلام میں 39 72 40 ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ہے کہ یہ 40 کا لفظ سن کے بہتوں کے 40ویں ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر آل محمد کی جو فضیلتیں ہیں وہ 40 کے عدد میں آتی ہیں۔ جب 40واں دن ہوا اور افطار کا وقت قریب آیا، چاہتے یہ تھے کہ علی سے کہیں کسی کو بلایا جائے، دوبارہ جبریل امین اور میکائیل نازل ہوئے۔ پیغمبر اسلام آج جو افطار آپ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے یہ خاص ہے، اور صرف آپ تناول کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو۔ جنت سے آئے ہوئے ہیں میوے اور پانی، جو پیغمبر علی سے کہا کرتے تھے روز بلا کے لاؤ، آج کہا ہے مسجد میں، مسجد تھی یا نہیں تھی، جو بھی مقام تھا، کہا کوئی بھی میرے نزدیک نہ آنے پائے، یہاں پہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ 40واں روز ہوا، افطار کا وقت آیا، علی پیغمبر کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں کہ کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ وقت افطار نزدیک، پیغمبر نے جنت کے میووں سے باقاعدہ افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد چاہتے یہ تھے کہ آپ عبادت میں مشغول ہوں۔ میکائیل نے کہا نبی و خدا آج کی رات عبادت موقوف ہے، آپ کو عبادت نہیں کرنا، آج آپ اپنے گھر جائیے
اور جو ضروری اپنے امور ہوتے ہیں ان کو انجام دیجئے. اللہ نے جو اعتکاف کروایا تھا اور جو واجب کیا تھا آپ پہ وہ آج تمام ہوتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اپنے گھر آئے. عزیزان گرامی میں نے آپ کو سنایا کیوں؟ سنایا اس لیے کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے تو وہاں پر ایک درخت دکھائی دیا جو سیب کا درخت تھا. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا. پیغمبر نے ایک سرخ سیب دیکھا, تھوڑا سا دیکھنے کے بعد آنکھوں کو اچھا لگا, پوچھا جبریل امین یہ کیا ہے؟ کہا یہ بہشتی میوے ہیں, ہاتھ بڑھائیے اور توڑ لیجئے. پیغمبر نے اس میوے کو توڑا اور جیب میں رکھنے لگے. جبریل امین نے کہا یہ رکھنے کا نہیں ہے, اس کو دو نیم کریے اور کھائیے. یہ اللہ نے آپ کے لیے خاص طریقے سے جنت میں پیدا کیا ہے, یہ آپ کی غذا ہے. اب یہاں سے سنیے امام صادق کی روایت. امام کہتے ہیں کہ پیغمبر نے سیب کو دو نیم کیا. جیسے ہی سیب دو نیم ہوا, پیغمبر کہتے ہیں کہ سیب کے اندر سے ایک نور ساطع ہوا, جس نور کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گیا. میں اپنے الفاظ کا پوری طرح سے ذمہ دار ہوں. یہ عربی کے اندر بھی اور فارسی کے اندر بھی یہی لفظ ہیں, میں یہی ترجمہ کر رہا ہوں. من ترسیدم, میں ڈر گیا. انی اخاف, میں اس سے خوف کھا گیا. جب یہ خوف کھا گئے تو میں تو ڈرا تھا, میرے اطراف میں جو ملک تھے وہ اتنا مبہوت ہوئے کہ سب کے سب سجدوں میں گر گئے. میں ڈرا اور ملک سجدے میں. صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرشتے سجدوں میں کیوں گر گئے؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا, یہ فرشتوں سے غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ یہ سمجھے کہ یہ نور نور خدا ہے, اور اس نور خدا کو دیکھ کے اتنا مبہوت ہوئے کہ سجدہ خالق میں سر رکھ دیا. اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہو کہ ملک سے کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ ملک تو معصوم ہوتا ہے, اس سے تو خطا نہیں ہوتی, غلطی نہیں ہوتی, اس کو کیسے غلط فہمی ہو گئی؟ تو میں علمی جواب یہاں پہ نہیں دیتا, ایک نقضی جواب دیتا ہوں کہ جب ملک کو خلیفہ بننے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے تو پھر نور کو دیکھ کے نور خدا سمجھنے کی غلط فہمی کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ سب مبہوت ہو کے سجدوں میں. پیغمبر کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں نے پوچھا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ جبریل نے آواز دی, ھذا نور فاطمہ فی الارض, یہ نور فاطمہ ہے زمین پر, والمنصورۃ فی السماء, اور جب یہ نور آسمان پہ جاتا ہے تو منصورہ بن جاتا ہے. زمین پہ جاتا ہے تو فاطمہ بنتا ہے, آسمان پہ جاتا ہے تو منصورہ بنتا ہے, زمین پہ رہتا ہے تو فاطمہ ہوتا ہے, آسمان پہ منصورہ ہوتا ہے. بازیدان گرامی, لوگ یہ غلط تصور کرتے ہیں کہ بی بی آسمان پہ محشر میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا کریں گی تو فاطمہ بنیں گی. نہیں عزیزو, فاطمہ آسمان پہ فاطمہ نہیں ہے, زمین پہ فاطمہ ہے. وہ آسمان پہ منصورہ ہے, وہ زمین پہ فاطمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو جدا کر لیتی ہیں. جنت کی فہرست دنیا میں بنائی جا چکی کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. جو آسمان پہ ہوگا اس کو شفاعت کہتے ہیں. لیکن یہ جو فاطمہ کا ایک مصداق رائج ہے ہمارے درمیان, وہ یہ غلط ہے. فاطمہ کے معنی دنیا میں فاطمہ ہے. بی بی اپنی معرفت سے, اپنے علم سے لوگوں کو دنیا میں جدا کر دیتی ہیں کہ جو میرا چاہنے والا ہے وہ جہنم نہیں جا سکتا, جو میرا چاہنے والا ہے وہ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے سکتا جو اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جائے. بی بی کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ جو بھی ان سے منسلک ہو گیا, گھر میں آنے والی کنیز 22 برس تک قرآن میں باتیں کرتی. یہ بی بی کا ایک لطف ہے اور مہربانی ہے کہ تم میرے در پہ آؤ تو صحیح, دیکھو ہم دنیا کے اندر تمہیں کیا کیا عطا کر دیں گے. تو عزیزان گرامی, بی بی فاطمہ 40 دن کے بعد جب پیغمبر اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اس کے کچھ دنوں کے بعد بی بی جب دنیا میں آنے والی ہیں تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ اس عالم میں مجھے تھوڑی نگرانی ہوئی, میں پریشان ہوئی کہ آخر اس عالم میں میرا ساتھ کون دے گا. میں نے اپنی کنیز کو نزدیک بلایا کہ جاؤ مکے کی عورتوں سے کہو کہ میری مدد کو آئیں. کنیز ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, کوئی مدد کو نہیں آتا. ہزاروں مرتبہ کا آپ کا سنا ہوا ہے. آگے کہتی ہے بی بی کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. سب نے یہ کہا ہے کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ عبداللہ کے یتیم سے شادی نہ کریں, آپ نہ مانی, لہذا اب ایسے عالم میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں دے گا. بی بی کہتی ہے میں تھوڑا گھبرائی اور ابھی میری گھبراہٹ میں کچھ اضافہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک میں نے اپنے حجرے میں کچھ انوار الہیہ کو محسوس کیا اور دیکھا, اور جب یہ نور کے بادل ہٹے تو میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں ہیں جن کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں. اور یہ جب میں خاتون کو دیکھتی ہوں, میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پہلی نے بڑھ کے کہا کہ میں حوا ہوں, دوسرے نے کہا آسیہ ہوں, تیسری نے کہا کہ میں مریم ہوں, ایک نے کہا کہ میں کلثوم ہوں, اور الگ الگ روایات میں الگ الگ نام جو بھی تھیں.
وہ یا تو انبیاء کی ازواج تھی، یا انبیاء کی بہن تھی، یا نبی کی ماں تھی، اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اور اب یہاں پہ ملتا ہے کہ انہوں نے مدد کی، جناب خدیجہ کی، اور بیوی دنیا میں آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی لوگوں کو اتنا حسد تھا کہ ایسے عالم میں خدیجہ کے پاس نہ آئے، یا کوئی اور معاملہ تھا؟ یقیناً ایک بات تو یہی تھی کہ مکے کی مشرکہ عورتوں کو خدیجہ سے اتنا حسد تھا، خدیجہ سے اتنا بغض تھا کہ وہ مدد کو نہ آئیں۔ مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ اللہ کا انتظام تھا، اور انتظام یہ تھا کہ جب فاطمہ دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھولیں تو یہ آنکھیں کسی مشرکہ عورت کے چہرے پہ نہ جائیں، جنت کی عورتوں کے چہرے پہ نگاہ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علی کی کفو ہے، یہ علی کی ہمسر ہے۔ علی نے بھی 3 دن تک آنکھیں اس لیے نہ کھولیں کہ کہیں میری پہلی نگاہ بتوں پہ نہ پڑے۔ جب امامت نے نبوت کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا تو آنکھیں کھولیں۔ فاطمہ کفو ہے علی کی، جس کا شوہر نبی کے چہرے کی زیارت کیے بغیر آنکھیں نہ کھولے، وہ خود کافرہ عورت کو دیکھے، یہ اللہ کو ناممکن تھا۔ لہذا کہا کہ یہ انتظام ہو۔ اور اس کے بعد بی بی کے تربیت اور آپ کی جو دنیا کے اندر تربیت کی گئی ہے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے، بی بی خدیجہ کے ذریعے سے، وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ ایسی تربیت، اور اس بچی نے بھی ایسا بن کے دکھایا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو کہنا پڑا، فاطمہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم میری ماں ہو، تم میری ماں ہو۔ ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اپنی بچی سے کوئی یہ کہے کہ تم میری ماں ہو۔ یعنی فاطمہ کے اندر وہ صلاحیت تھی، فاطمہ کے دل اور جگر کے اندر پیغمبر کے لیے وہ رحم اور وہ رعوفیت پائی جاتی تھی جو ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے پائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر زخم کھا کے گھر واپس آیا کرتے تھے تو بی بی اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کے زخم صاف کیا کرتی تھی۔ آپ غور فرمائیں، 5-6 برس کی بچی اپنے باپ کے پیشانی سے زخموں کو صاف کرے، اور پیغمبر بچی کو دلاسا دے اور بچی باپ کو دلاسا دے۔ یہ پیغمبر تربیت کر رہے تھے کہ فاطمہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو منزلیں بہت آگے بڑھیں گی، ابھی تو میری وفات نزدیک ہے، اس کے بعد تو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے دروازے کے اوپر مسلمان آگ و لکڑی لے کے جمع ہو جائیں گے۔ تمہیں ابھی محسن کی شہادت پیش کرنی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے اوپر مصیبتوں کی انتہا ختم نہ ہوگی، بلکہ قیامت تک تمہارے اوپر ظالم ظلم کرتا رہے گا۔ اپنے گھروں میں تو عیش و آرام سے مسلمان رہے گا، مگر تیری قبر دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں رہے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، آپ متوجہ گریہ ہو گئے، میں بھی اپنی منزل پہ آ گیا۔ ہاں عزیزو، فاطمہ الزہرا نے دنیا کے اندر اللہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، اور یہ مصیبتیں اس لیے مصیبتیں نہیں ہیں کہ بی بی پہ پڑی، مصیبتیں اس لیے مصیبتیں ہیں کہ صرف 3 ماہ کا عرصہ ہے پیغمبر کی شہادت سے فاطمہ کی شہادت کے درمیان۔ اللہ جانے 90 دنوں میں مسلمانوں نے بی بی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ بی بی کہتی ہوئی نظر آئی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصرن لیالیا۔ اے بابا، ان مسلمانوں نے جو میرے اوپر مظالم ڈھائے، اگر یہ روشن دنوں پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں عزیزو، کیسے مظالم ہیں جانتے ہیں نا، کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے تو بی بی کا سن 16 سے 18 برس کا ہے۔ 16 برس کی عورتیں ہمارے یہاں ہاتھوں میں ایسے نہیں پکڑا کرتی، کمر خمیدہ نہیں ہوتی، آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی۔ اللہ جانے فاطمہ پہ کیسی مصیبت ہوئی کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے، فاطمہ کے سر کے بال سیاہ تھے، کمر صحیح و سالم تھی، آنکھوں میں بینائی تھی، مگر 95 دن کے بعد جب فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، پھر بھی ہاتھوں کو جوڑوں گا بی بی۔ ارے بڑی مصیبت ہوئی، تمہیں بڑا ستایا گیا، مگر کم از کم 3 ماہ کا عرصہ تھا۔ مگر ہار مظلوم کربلا مقتل لکھتا ہے، صبح عاشورا
عاشور حسین کے سر کے بال کالے تھے، عصر عاشور سفید ہو چکے ہیں، صبح عاشور حسین کی کمر سالب تھی، عصر عاشور کمر خمیدہ، آنکھوں کی بینائی جا چکی، میدان کارزار میں حسین ہے، آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔